أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به علیم۔ یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو مال بھی تم خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، فقیروں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ جو مال بھی تم خرچ کر لو وہ ان کے لیے، انہیں دے دو اور ان پر خرچ کر لو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی بھلائی تم کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب جانتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، ادب کو ملحوظ رکھنے کی غرض سے بہت کم سوالات کیے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول کل 14 سوالات صحابہ نے کیے ہیں، ان میں سے 8 سوالات سورہ بقرہ کے اندر مذکور ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا ينفقون، کہ کیا ہے وہ جس کو وہ خرچ کریں۔ تو جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ جو مال تم خرچ کر لو تو اس کے مصارف والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں اور مسافر ہیں۔ تو گویا انہوں نے سوال کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتوی سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں، قل اللہ یفتیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مال تم نے کہاں خرچ کرنا ہے، صدقات کے مصارف کیا ہیں۔ تو جواب میں یہ فرمایا، اسی مضمون کی آیت آگے بھی ہے، اگلے صفحے پر آیت نمبر 219 کا حصہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کر لیں۔ وہاں اللہ نے جواب دیا ہے، قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے، العفو، ضرورت سے زائد کو۔ یہاں بھی سیم ہی سوال ہے، یسألونک ماذا ينفقون، وہاں بھی یہی سوال ہے، ویسألونک ماذا ينفقون، جواب میں فرق ہے۔ یہاں اسی سوال کا جواب دیا ہے اور جواب میں مصارف ذکر کیے ہیں، اور وہاں اسی سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے کہ کیا چیز خرچ کرنی ہے، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرنی۔ تو ایک ہی سوال ہے اور جواب مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سوالوں کا پس منظر الگ الگ ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون کا پس منظر یہی ہے کہ حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ما ننفق من اموالنا وأين نزعها،
کہ ہم کیا خرچ کر لیں اور کہاں خرچ کر لیں۔ تو یہ جو پہلی جگہ جو سوال ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، یہ بھی سوال ہے اس کے اندر، کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی سوال ہے۔ تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے والدین کے لیے، اور وہ کہاں خرچ کرنا ہے وہ مصرف بتا دیا۔ کیا خرچ کرنا ہے اس کی یہاں پر صراحتاً اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اجمالاً یہ بیان کر دیا کہ جو بھی تم خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی تم کر لو فإن اللہ بہ علیم، اللہ کو معلوم، یعنی جو کچھ بھی ہو۔ لیکن اگلے سوال کا پس منظر یہی ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا خرچ کر لیں، تو اس کے جواب میں پھر یہی فرمایا گیا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ پس منظر کی وجہ سے جواب مختلف ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صدقات کے مصرف یا مصارف کا سوال تھا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ ان رشتہ داروں کو اور ان لوگوں کو آپ نے دینا ہے، اور وہاں کیا خرچ کرنا ہے وہ بتایا گیا۔ تو مطلب یہی ہوا کہ ایک تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا نصاب بھی مقرر ہے، کون سے مال کی زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، کتنی دینی ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، کس کو دینی ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، یہ سب متعین ہے، یہ زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے، یہ عام صدقات سے متعلق ہے۔ اس سے جہاں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام صدقات ہمیں کن کن کو دینے چاہیے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صرف زکوٰۃ پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں جو انفاق کا اور خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے عموماً عام صدقات نافلہ مراد ہوتے ہیں، صدقات واجبہ مراد نہیں ہے۔ صدقات واجبہ سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو یہ صدقات نافلہ۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ یعنی واجب صدقات کے علاوہ عام صدقہ بھی انسان کو کرتے رہا جانا چاہیے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی ترغیب اور اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو بہرحال صدقات نافلہ اور دوسرا صدقات نافلہ کے اندر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے جو آگے آیت نمبر 219 کے اندر سے معلوم ہو رہا ہے کہ صدقات یعنی نفلی صدقات انسان تب کرے جب ضرورت سے زائد ہو، اپنی ضرورت اور اپنے اولاد اپنے گھر والوں کی ضرورت سے جو زائد ہو۔ اگر ان کی ضرورت کو وہ پوری نہیں کر رہا اور وہ صدقہ دے رہا ہے تو یہ اس میں ثواب نہیں ہے۔ پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر لیں، اور جو اس سے زائد ہو اس کو صدقہ کر لیں۔ پھر یہ صدقہ کرنا مستحب ہے، اگرچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے زاہد صحابی تھے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے، ان کا تو یہی کہنا تھا کہ ضرورت سے زائد جو بھی ہے اس کو رکھنا حرام ہے، وہ صدقہ ہی کر لیں۔ لیکن جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی کہنا ہے کہ ضرورت سے زائد جو ہے اس کا صدقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ خیال رکھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ بعض اوقات انسان پر قرضہ ہوتا ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کرتا اور صدقات دے رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ قرضہ ادا کرنا اس پر واجب ہے، یہ دوسرے کا حق ہے اور اس حق کا ادا کرنا اس پر لازم ہے۔ پہلے وہ حق ادا کر لیں، اس واجب کو ادا کر لیں، اس کے بعد وہ نفلی صدقات کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے اور نفلی صدقات کر رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو العفو یعنی ضرورت سے زائد ہیں، قرضے سے جو زائد ہیں اس کو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، چاہے مسجد میں لگا لیں، چاہے مدرسے میں دے دیں، چاہے غریبوں کو دے دیں۔ اور یہاں مصارف جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے والدین کا بھی ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں، والدین بھی میں گھر والے بھی شامل ہو گئے، تو گھر والوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں بھی اگر ثواب کی نیت کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ ان کی کفالت میری ذمہ داری ہے اور ان پر خرچ کرنا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا وہ ہے تو ان پر بھی خرچ کرنا، رشتہ داروں کے اندر پھر بہن بھائی اور سب آ گئے ہیں تو ان پر خرچ کرنے میں اگر وہ ثواب کی نیت کر لیتا ہے
ویسے بھی وہ خرچ کر رہا ہے، نیت ثواب کی ہو تو وہ بھی صدقے کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں بھی انسان نیت کر لے تو صدقے کا ثواب اسے ملے گا۔ تو یسألونک ماذا ینفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیے ما انفقتم من خیر، یہاں بھی خیر مال کے معنی میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت پیچھے گزری ہے جو وصیت کے باب میں تھی، وہاں پر بھی خیر یہ مال کے معنی میں تھا۔ تو خیر جہاں بھلائی کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہاں مال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی مال کے معنی میں ہے، وصیت والی آیت میں بھی مال کے معنی میں ہے، اور دوسری جگہوں میں بھی مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی مال کی محبت اس میں بہت زیادہ۔ تو جو کچھ مال تم خرچ کر لو وہ والدین کے لیے ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے ہونا چاہیے، یتیموں کے لیے ہونا چاہیے، اور فقیروں کے لیے ہونا چاہیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ مصرف بھی بتا دیا صدقات نافلہ کا کہ کن کن کو آپ دے سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا آگے اگلی آیت سے جو آیت نمبر 219 ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کون سا مال خرچ کرنا ہے جو ضرورت سے زائد ہو، العفو، جو ضرورت سے زائد، تو ضرورت سے زائد مال انسان خرچ کر لیں اور ان رشتہ داروں پر اور ان لوگوں پر خرچ کر لیں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی بھلائی بھی تم کرو فإن اللہ بہ علیم، تو یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھلائی کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔